عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی اور گفتگو بے لاگ کی. اس سے پہلے وہ اپنی اہلیہ کو روکتے رہے, خاموش کرواتے رہے. جب ان کی اہلیہ نے ایک پیشی کے موقع پر کہا کہ اگر مجھے عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے, تو وہ ان کا بازو پکڑ کے کھینچتے رہے اور انہیں چپ کرواتے رہے. آج وہ خود بول پڑے اور انہوں نے بہت سے الزامات اور براہ راست حملے کیے ہیں اہم شخصیات کے اوپر, اور لندن پلان کے انہوں نے کردار بھی گنوائے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کا بھی نام لیا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ لوی ڈوی سا ہونے جا رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں تیار ہوں ملنے کے لیے, میں نے کبھی نہ نہیں کی. میرا خیال کل کی جو انٹرویو ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور انہوں نے حوالہ یہ بھی دیا ہے کہ باجوہ صاحب نے مجھے نکالا, میرے خلاف سازش کرنے لگے. آخر میں پھر بھی 2 دفعہ ان کو ملا, اور اس کا حوالہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ ملنے کے لیے تیار ہوتا ہوں, تو میں نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف تو یہ پہلے بھی انہوں نے کہا, اب بھی کہہ رہے ہیں. مگر یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات کہ اس دفعہ لگتا ایسے ہے کہ سوچی سمجھی ایک ٹیکٹک کے طور انہوں نے یہ آؤٹ برسٹ کیا, یہ جو بہت سی باتیں کر دی ہیں. کچھ تو ایسی باتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ وہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے میڈیا والے. جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا. آپ نے ہر ایک کو ٹارگٹ کیا اوپر سے لے کے نیچے تک. ٹھیک ہے. اور لندن پلان اور یہ اور لندن پلان میں انہوں نے کہا یہ کردار تھے, سب کے پہلے نام نہیں لیا کبھی. اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں کیا, سوال تو یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ حیران ہو گئی ہیں کیوں کیا. میں بالکل حیران نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ دیکھیے ریسنٹلی یہ لگ ایسے رہا تھا کہ برف پگھل رہی ہے, ٹھیک, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے کھلنے لگے ہیں. ایسی طرح عمران خان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی جو باہر ویور ہے نا, اس کا جو سپورٹر ہے, وہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے. اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ عمران خان پھر سے کچھ باتیں شروع کر رہا ہے. اس لیے پچھلے روز جی وہ کور کمانڈر کے ہاں چلے گئے. جی چاہے افطاری تھی, چاہے اجلاس تھا, چاہے بریفنگ, جو بھی تھا چلے گئے نا, تو وہ اس کی بہت بڑی بات بن گئی. او یہ کیا ہو گیا, وضاحتیں دینی پڑی. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اب سوچا کہ یہ بہت زیادہ اس طرف چلا گیا. سبھی بات کرنے شروع کر دیے کہ جی بیلیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, روکی نہیں رہی ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ بالکل اب اوپنلی پرو عمران خان ہو گئی ہیں. اور کیونکہ یہ لوگ یہ تو نہیں سمجھتے عائشہ کہ عدالتیں آزاد ہیں یا خود اپنی فیصلے خود کرتی ہیں, وہ تو سوچتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو کروا رہا ہے. تو لوگ یہ ایک امپریشن کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید خان صاحب نے گرین لائٹ دے دی ہے کہ ذرا نرم کرو اور بات کو آگے چلاؤ. اچھا. مگر یہ جب باتیں اب ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں نا دوست یار, تو اس سے پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 6 لوگ پی ٹی آئی سپورٹرز ہوتے ہیں, 2 ویسے ہی چپ ہوتے ہیں, 2 نون لیگ کے سپورٹر نکل آتے ہیں یا پیپل پارٹی کے سپورٹر نکل آتے ہیں. تو وہ ہمیشہ یہی جب ان کو تانا دیا جاتا ہے نا, ہاں بڑے تسی انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہو, تو جس لیے عمران خان اسٹیبلشمنٹ بہ کے اسلام آباد آیا سی تو ادو تسی کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سو, ادو تو تسی بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو. تو خیر اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مگر دیکھیں نا انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو اب آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی گیدرنگز میں, سوشل گیدرنگز میں, جہاں ایک دوسرے کو تانے لگاتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے, تو لوگ یہ تسی تو پھر اسٹیبلشمنٹ نہ گپ گلاں کرنی شروع کرتی ہیں. عمران خان تو تیار ہو گیا گل کرنے واسطے اسٹیبلشمنٹ. تو تھوڑے تو اور واقعی کی فرق ہے. تھوڑا جڑا بنی گالا پلان ہے تو انہوں نے لنڈن پلان سی. جی ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے ٹاک فائٹ والی فلاسفی جس کا میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے سوچا کہ ٹاک تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, تھوڑی سی فائٹ کی بھی ہو جائے, تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم بالکل ہی اسی طرح ٹلٹ ہو گئے ہیں. تو یہ دس از پارٹ آف اے اسٹریٹجی, اور آئی تھنک اٹس گریٹ, اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اور باقی یہ چلے گا. اچھا. پیچھے بیہائنڈ دا سینس ٹاک چلے گی. ٹھیک. ان فرنٹ آف دا سینس فائٹ چلے گا. اوکے, مدعا سمجھ آ گیا. اور دیکھیں کہ ہیڈ لائن بھی یہی ہے, جو بات آپ نے کی اس سے سمجھ آ گئی کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ آئی ول اسٹک ٹو دا پاتھ آف ریزسٹنس دیٹ آئی ہیو چوزن. بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, مزاحمت کا رستے پہ وہ قائم رہیں گے. وہ یہی کہیں گے اس وقت تک جب کر لیں گے مزاحمت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. وہ ہوگی ایک دن. یہ میں کلپ یاد رکھیے گا کہ عمران خان اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ ول ون ڈے ٹاک. اوکے. And talk in a positive sense, not in a negative sense. خان صاحب بھی تیار ہو جائیں گے اس کے لیے, مگر وہ حالات ابھی نہیں ڈیولپ ہوئے. اشارہ بھی تو انہوں نے دے دیا, میں باجوہ سے 2 مرتبہ مل سکتا ہوں, جنرل باجوہ سے, اقتدار سے نکالے جانے کے باوجود بھی, تو کسی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایسا کیوں ہوا, اور وہ جو بھی باتیں کی وہ کس پلان کا حصہ ہو سکتی ہیں. ہم ایک اور سابق وزیر اعظم کی بات, جو تھے قیدی نمبر 1772,
جناب بھٹو صاحب. بھٹو صاحب آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا ابھی جی ان کی بالکل برسی. یاد ہے. کم از کم ہسٹری کی جو تاریخ ہے اس میں تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں بٹ ہوا اٹس تھا. ٹو لیٹ. As I said کہ وہ تو اب ہاں لیکن سر صاحب اس کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے نا کہ آپ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر لیں. تو کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, کیا ہو رہا ہے جس کو چینج کریں؟ ایسے لوگ جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی کی جاتی رہی, بھٹو صاحب بھی اس کا نشانہ بنے, بعد میں بھی وزیر اعظم نکالے جاتے رہے, اب بھی سیاسی قیدی ہیں کچھ سیاستدان. تو جیسے بی بی کا ہی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے. تو کیا آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اسی طرح ایک لیڈر اگر؟ دیکھیے یہ ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تاریخ بیچاری یاد دلاتی رہتی ہے, مگر وہ کارل مارکس کا نام سنا ہوگا آپ نے. جی بالکل. انہوں نے ایک بہت زبردست فلسفہ پیش کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ تاریخ جو ہے پہلی دفعہ جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو تاریخ اس کو ایک ٹریجڈی کے طور پہ دیکھتی ہے. دوسری دفعہ جب وہی چیز ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے کہا وہ فارس ہوتا ہے. مطلب ہے وہ ٹریجڈی بھی نہیں ہوتی, وہ ایک زیادتی ہوتی ہے, ایک فارس. فارس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا رونا ہے یا ہنسنا ہے. اچھا. اتنی وہ ریڈیکولس ہوتی ہے. تو یہاں تو ایک ٹریجڈی کے بعد دوسری ٹریجڈی, دوسری ٹریجڈی کے بعد تیسری ٹریجڈی. یہاں تو ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے, یا یہاں تو رونے کی بات ہے. تو یہ اس ملک میں کسی نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھا ہے, نہ سیاستدانوں نے سبق سیکھا ہے. تو اس لیے یہ کسی کے ایک کے اوپر توجہ دینی یا ایک کے اوپر بلیم کرنا یہ غلط ہے. دو ہاتھ سے اس ملک میں تالی نہیں بجی, اور بجنے کی کوشش کی گئی, مگر وہ جو بجی ہے وہ ملک کے فائدے میں نہیں, یعنی کورس کریکشن نہیں ہوئی. کورس کریکشن نہیں ہوئی, اور ہو نہیں سکتی. اچھا اب وہ ہو نہیں سکتی والی بات تو کل میں نے ایک پروپوزل دی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیں اور اس کے اندر یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن رول آؤٹ کر دیں کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ جو ایک ذاتی ان کے کچھ آرمی چیفز جو ہیں وہ پھر سیاست کھیلنا شروع کر دے رہے ہیں, وہ شاید نہ کریں. بیکاز دیکھیے یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے یہ تو ریسنٹ بات ہے نا, اس سے پہلے تو ایسی کوئی باتیں نہیں تھیں. وہ جو اگر ہوتا تھا تو اسٹریٹ وے مارشل لا لگ جاتا, تو وہ تو پھر اپنے آپ کو 10 سال کی ایکسٹینشن مل جاتی تھی. ٹھیک ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ تو کیانی صاحب سے شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر 3 آرمی چیفز نے اس کو ان کو ایکسٹینشن ملی تو زرداری صاحب اور گیلانی صاحب انہوں نے دی نا, پورے کر پائے نا 5 سال. نہ دیتے نہیں, اگر ایکسٹینشن نہ دیتے تو چلے جاتے نا گھر. تو یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو اسی لیے تو اب میری یہ پروپوزل تھی کہ آگے سے کوئی ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک جو کرنٹ آرمی چیف ہیں اگر یہ اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کریں, میں سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو, جس کے ساتھ اشارہ یہ ہوگا کہ میں نہیں لوں گا اور آئی ول گو ہوم آن ٹائم. تو اس کے ساتھ فوج کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں ایک خوشی کی لہر دوڑے گی, بیکاز لوگ کی پروموشنز جو رک جاتی ہیں ایکسٹینشن کے ساتھ وہ نہیں رکیں. پھر ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم بن جائے گا. کوئی بھی آرمی چیف پھر اتنی ایڈونچر اپنے ایکسٹینشن کے لیے یہ اس قسم نہیں کرے گا, ذاتی نہیں ہوگا, کچھ بھی ملک کے لیے اپنی جو بات کرنی ہے کر دیں گے اور اپنے 3 سال آرام سے گزاریں گے, تاریخ میں امر ہو جائیں گے. تو یہ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے آپ سے پوچھنی تھی, ظاہر ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے, عید سے پہلے ہمارا یہ بڑا انٹرسٹنگ شو ہونے جا رہا ہے. آج ہم نے سوال بھی سارے شامل کرنے, جو ایک اور کنیکٹیوٹی ہے نا ریلیٹڈ ہے ان حالات میں اور آج کے, کہ بھٹو صاحب کو ایک دھمکی, ہنری کسنجر ان کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی تھی امریکہ کی طرف سے, اور اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ ان کو اس نتیجے کا سامنا کرنا پڑا. آج عمران خان صاحب بھی بار بار جب کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے یا سازش کی وجہ سے ان کی حکومت گئی, تو اس دور میں جو تاریخ دان ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب کو کوئی 2 ملک بچا سکتے تھے تو وہ ایک امریکہ تھا اور ایک سعودی عرب. اور سنا ہے کہ کچھ ممالک جن سے سفارتی تعلقات تھے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال بھی کیا, لیکن ضیاء صاحب نے مسترد کر دیا. آج کیا ان ملکی حالات میں کوئی اور دوست ملک یا امریکہ یا سعودی عرب کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے اب بھٹو صاحب کی بات کی, میں تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو لے چلتا ہوں. بہت سے لوگ جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کو نہیں پتا کیا ہوا تھا. ابھی حال ہی میں ہمارے دوست اعزاز سید صاحب نے ایک انٹرویو کی ہے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی, جو کہ اس وقت اس جیل میں تھے جہاں بھٹو صاحب کو لایا گیا تھا اور پھانسی سے پہلے, اور وہاں رکھا گیا تھا, اور وہیں سے پھر انہیں لے جایا گیا پھانسی گھاٹ, اور وہاں سے ان کی پھانسی ہوئی. ان کی انٹرویو کی ہے قریشی صاحب, مجید قریشی صاحب. بڑی اچھی انٹرویو سب کو دیکھنی چاہیے جی. اس میں بہت سی دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں, آنکھوں دیکھا. ہاں, ایک تو یہ کہ قریشی صاحب کے مطابق انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ یہاں کیسے, مطلب کیوں موت گھاٹ یہاں پہنچ گئے ہیں ڈیتھ سیل کے اندر ایٹسیٹرا, تو مسئلہ کیا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا
کہ اس میں امریکہ کا رول ہے. اچھا. اور یہ بھی کہا کہ کیوں امریکہ ان کے خلاف ہو گیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ میں نے ایک اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی تو اس لیے امریکہ میرے خلاف ہو گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ نیوکلیئر پروگرام, کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ نیوکلیئر پروگرام شروع کرنا, تو انہوں نے حوالہ دیا اس کا کہ اس وجہ سے مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب کا, میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے, وہ کہتے ہیں ٹیک اے لیف آؤٹ آف مسٹر بھٹوز بک. انہوں نے بھی پڑھا ہوگا, یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہوں گی, اور انہوں نے بھی اسی طریقے کے ساتھ یہ حوالہ دیا اور امریکہ کی طرف توجہ دی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں اور اس کیس میں بڑا فرق ہے. یہ کیس بالکل امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نکال دیں. ناراضگی اپنی طرف ایک بات ہوتی ہے, یا مگر یہ نہیں ہوتا کہ جی اس طریقے سے آپ کسی کو کہیں کہ گورنمنٹ کو فلانے کو نکال دیں, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ عمران خان صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے, مگر اس میں حقیقت وہ نہیں ہے کہ جی امریکہ کی وجہ سے ان کو نکالا گیا, ایسی بات نہیں ہے. بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہی بات ہے, مگر ایکچولی ضیاء الحق صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو جیسا شخص, کیونکہ انہوں نے کہا تھا, وہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے, کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو یہ مجھے چڑھا دے گا, کسی ایک کو جانا ہوگا. تو اس وقت امریکہ کی کوئی سوچ نہیں رہا تھا, اس وقت یہی سوچ رہا تھا ضیاء الحق کہ اگر ان کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی ہمیں. دوسری دو باتیں اور انہوں نے بتائیں جس کا ذکر ہو جانا چاہیے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب کو جس رات ان کو لے جانا تھا تو ان کو کہا کہ بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاریخ ہمیں, وہ ول ہوتی ہے نا آپ جو کہتے ہیں وصیت, تو کوئی وصیت کرنا چاہیں گے. وہ مولوی بھی آ گئے تھے وہاں, تو بھٹو صاحب نے کہا میری وصیت جو ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی, مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بڑا ایک بہادر شخص کا یہ جواب تھا. مگر ایک اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات وہ یہ تھی کہ وہ آخری وقت تک انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہیں سزائے موت امپلیمنٹ کی جائے گی. ان کا خیال تھا یہ بیسکلی دھمکی ہے, ڈرامہ ہے, اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا اس رات کو تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ, وہ ابھی بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. اور پھر جب انہیں احساس ہوا کہ شاید یہ سیریس ہے سارا معاملہ, تو پھر انہیں اسٹریچر پہ وہاں سے لے جانا پڑا. وہ تھوڑے سے انسٹڈی تھے آن ہز فیٹ. اینڈ مگر جب وہاں پہنچے تو یہ قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے تو قریشی صاحب نے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اٹھیے اینڈ چل کے چلیے. تو ایک دم اٹھ گئے اور پھر چل کے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھے اور کھڑے ہو گئے. اور آخری ان کے لفظ یہ تھے کہ یہ جو آپ نے میرے سر پہ یہ کالا کپڑا چڑھا دیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو اتارو. I can face the death. ہاں, I can face the death. تو اس وقت قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں, یہ قانون کا حصہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. سو آئی تھنک اس قسم کی سچویشن تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پریشر تھا فرام سرٹن کنٹریز ضیاء الحق کے اوپر, مگر انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسی لابی کا سیاستدانوں اور بات وہی تھی کہ یہ رہ گیا تو میں نہیں رہوں گا, کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی تھی اٹ واز ٹریزن, اٹ واز ہائی ٹریزن. تو وہ تو پھر بچتے نا اگر بھٹو صاحب واپس پاور میں آ جاتے تو. ٹھیک ہے. تو اب اس قسم کی سچویشن بعد میں یہ ایپیسوڈ نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی دہرائی گئی. کیا یہی ہائی ٹریزن والا کیس, مشرف اور نواز شریف صاحب, بٹ ان کو تو بچا کے لے گئے نا سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹریز جن کا تھوڑا اس میں کردار تھا. یہ تو ایک بڑی تاریخ ہے نا اس کی لمبی. مگر اس لیے بھی کیونکہ پھر ان کو مشرف صاحب کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی تو تھے نا. ہاں ہاں, اس وقت دیکھیے میں آپ کو, آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی دبئی میں جب وہ ایگزائل میں تھے. تو انہوں نے مجھے بڑے واضح طور پہ یہ 2-3 باتیں بتائیں. ایک بات میں کا ذکر پہلے کر چکا ہوں, ایک کا میں آج کروں گا. اور مجھے کہنے لگے کہ عمران خان کی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کوشش ہے کہ عمران خان میرے ساتھ مل جائے اور میں اور عمران خان مل کے ایک پارٹی بنائیں, مگر میں اپنی پارٹی بناؤں گا. میں ان کو یہ بھی خوش فہمی تھی کہ میں اب بڑا پاپولر ہوں تو میں پارٹی بناؤں گا. تو میں جی اس وقت یہ سوچ رہے تھے, پارٹی بھی بنائی. جی بالکل, ان کی پارٹی. تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا, اب میرا خیال ہے شاید یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح, مگر انہوں نے جو کہا میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں.
تو وہ کہنے لگے کہ جنرل پاشا جو کہ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ کہنے لگے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں ہم. اچھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل پاشا جو ہے وہ ان کا جو رویہ ہے میری طرف وہ اچھا ہے، مگر ساتھ ہی اشارہ کیا کہ جنرل کیانی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو مجھے پھر جنرل کیانی سے ملاقات ہوئی میری اس میٹنگ کے بعد ایک ڈنر پہ کہیں. اچھا. تو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، تو میں نے بتایا ان کو، میں نے کہا جی جنرل صاحب مشرف صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. تو جنرل کیانی نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کی عادت تھی کم ہی بات کرتے تھے. تو مگر ظاہر ہے انہوں نے کہا ہاں وہ تو یہی سوچیں گے، سم تھنگ لائک دیٹ. ہاں وہ کم. تو یہ چیزیں بھی چلی ہیں یہاں، اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں. تو اب خان صاحب جو جس کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، توشہ خانہ تو یہ اور وہ، اس میں تو کوئی اس قسم کی سنجیدگی ہے ہی نہیں، سنجیدگی جو کہ بھٹو صاحب کا جو کیس تھا. اسی لیے میرا یہ موقف ہے کہ یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خان صاحب یا ایک رہے گا یا دوسرا رہے گا، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے، دوسرے کو بھی یہی کہہ رہے ہیں یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے. یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے مفاد میں ایک کا رہنا یا دوسرے کا نہ رہنا ہے. بالکل ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ کہ ملک کا سوچنا چاہیے خان صاحب کو بھی اور باقی حضرات بھی جو ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں، جس کے اندر سیاسی لیڈرز بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز بھی ہیں. ان کو سوچنا چاہیے ہاؤ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. بیکاز دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان دی اینڈ راستہ نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ خود نہیں راستہ نکالیں گے تو تاریخ وہ نکالے، چاہے اس میں دیر ہو جائے لیکن اور وہ پھر اتنا اچھا راستہ وہ نہیں ہوتا. اگر سوچا سمجھا راستہ نکالا جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. اب خان صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور خان صاحب کے سپورٹرز بھی یہ بات سمجھتے ہیں. بات کہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سر صاحب جتنے واقعات آپ نے ہسٹری جس انداز میں آپ نے بتائی، میرا خیال ہے آپ کو ایک یادداشت، اپنی یادداشتوں میں مبنی ایک کتاب ضرور جلد چھاپنی چاہیے. ہم سب انتظار کریں گے. اس میں بھی پھر یہاں کینچی لے کے کوئی آ جائے گا.